میرے دوستوں، اللہ نے جو فرمایا اپنے نبی کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اسے تعریف کہ اللہ کی فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے آپ نہایت ہی نرم دل والے ہیں اور شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے ہیں کہ صحابۃ الاجمعین کے ساتھ کتنی حسن سلوک کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب میرے دوستوں، آج کی جو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اب اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل والے، اللہ اکبر، آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ میرے دوستوں، اللہ نے جو فرمایا اپنے نبی کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اسے تعریف کہ اللہ کی فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے آپ نہایت ہی نرم دل والے ہیں اور شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے ہیں کہ صحابۃ الاجمعین کے ساتھ کتنی حسن سلوک کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقہ سے غزوہ احد میں جو صحابۃ الاجمعین غلطی کر بیٹھے تھے، اس غلطیوں کی سبب ان کی شکست ہوئی، پھر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان لوگوں نے اختیار کی۔ میرے دوستوں، اے میرے نوجوانوں، کہ سنت کی کتنی بڑی قدر ہے کہ صبر کرو اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، تقوی اختیار کرو۔ صبر اور تقوی سے ہی اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو تھوڑی سی بے صبری ہو گئے تھے مال غنیمت کی، خیال آ گئی ان کو کہ مال غنیمت یہ حاصل کر لو، تھوڑی بہت غلطی کر لیا اللہ کے رسول کی ہدایت سے، جیسے اللہ کے رسول نے ہدایت فرمائی تو خیال نہ کی، ان کی لغزشیں ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرما دی ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی طلب کریں، کیونکہ آپ نرم دل والے ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمائیں، اور اگر آپ تنگ دل ہو جائیں، تنگ دل ہو کر ان پر ناراض نہ ہو، آپ تنگ دل ہو کر ان پر ناراض نہ ہوئیں، سخت مزاج ہو کے ان پر ناراض نہ ہوئیں، اگر ایسا ہوا تو دین کی ترقی رک جائیں گے اور مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت جماعت تھوڑی سی جماعت قائم ہو گئی ہے، اس کو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ لہذا آپ اپنے ہمیشہ شفقت کی نگاہ ان کے اوپر رکھیں، صحابۃ الاجمعین کے اوپر اپنے شفقت کی نگاہ رکھیں، نرم دل سے ان کو سمجھائیں، آپ سخت مزاج مت بنیں، تنگ دل مت ہو جائیں۔ آپ اب تنگ دل ہو کر اگر ناراض ہو جائیں گے تو آپ کے مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت جماعت ہے یہ آپ سے ارد گرد سے پراگندہ ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے آپ سے۔ تو میرے دوستو، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے اس دنیاوی زندگی کے لیے ہم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الاجمعین کے ساتھ کس انداز سے سلوک کیے ہیں، محسن انسانیت کی کیا اعلیٰ کردار تھے، کیا اعلیٰ اخلاق تھے، یا عظیم المرتبت بلند درجے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنے صحابیوں کے ساتھ، صحابۃ الاجمعین کے ساتھ کس قدر کی حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ آج میرے دوستو، اگر دنیا والے سمجھ جائے اس بات کو، جو ہمارے اس دنیا کے اندر سیاسی لیڈر ہے، وہ آپ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ کسی سے مشورہ لینا، نہ کسی سے اچھے تعلق رکھنا، نہ کسی سے اچھا بولی ہے،
نہ ہمیشہ گرم مزاج، سخت مزاجی، سخت دل والے. لیکن اللہ کے رسول جیسے نرم خو ہوتے، شفیق اور مہربان ہوتے. اگر سیاسی لیڈر ہو تو ان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اگر کسی مذہبی جماعت کے امیر ہو تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ امیر کی مزاج، امیر کی دل انتہائی نرم ہونا چاہیے. امیر کی جو سلوک ہے اپنے مامور کی تحت کیسے کرنا چاہیے کہ بھائی بہت حسن سلوک اور اچھے سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ، ہاں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے نا. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ اور اپنے خصوصی عنایت کا ذکر اللہ نے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے سبب، لِنْتَ لَهُمْ، اب ان کے لیے انتہائی نرم خو ہے، انتہائی نرم خو ہیں اور شفیق بھی ہیں، اب مہربان بھی ہیں اپنے صحابہ کے لیے نرم. آپ کو اپنے صحابہ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے لیے، صحابۃ الاجمعین، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، اللہ رب العالمین نے صحابۃ الاجمعین کے لیے کیا بنایا؟ نرم خو بنایا، نرم خو بنایا اپنے رسول کو. تو میرے دوستوں، اسی وجہ سے آج پورے کائنات کے اندر ایمان والے، میرے دوستوں، جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آیا، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے پچھلے زندگی کی تمام چیزوں سے تائب ہو کر، ہر قسم کی بت پرستی سے اور شرکیت سے، نجاست سے اپنے قلوب کو پاکیزہ بنا کر نہ کلمہ پڑھ لی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کی گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کی بندے ہیں. جس نے پڑھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں نے ایمان لے کر آیا اللہ کے اوپر، اس کی رسول کے اوپر، اس کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے اوپر، والقدر خیرہ، تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر اگر میں نے ایمان لے کر آیا، پھر والبعث بعد الموت، پھر موت کی بعد اللہ رب العالمین جو دوبارہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اٹھائیں گے، اس کے اوپر ہم نے ایمان لے کر آیا. قیامت کی بعد دوبارہ جو اللہ رب العزت بعثت فرمائیں گے، مبعوث فرمائیں گے، اسی کے اوپر ہم نے ایمان لے کر آیا.